فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جیسا کہ فرید دیوان فرید میں یہی کچھ بیان کرتا ہے. چوتھا نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ ہے لیکن ہر انسان کے اندر ہے، انسان کی شکل میں ہے. پانچواں بگڑا ہوا نظریہ، اللہ ہے لیکن ہر چیز میں ہے. حلولیہ کا یہی عقیدہ تھا. ابن عربی صوفی نے یہی کچھ بیان کیا اور آپ سن کے حیران ہوں گے. وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا. وہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کتا بھی ہمارا رب ہے، خنزیر بھی، کیونکہ ان میں بھی ہمیں اللہ کی انوار نظر آتی ہے. امام بخاری نے کہا یہ مسلمانوں کے عقائد نہیں ہیں. مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں؟ اللہ ہے، اللہ مستوی علی العرش ہے، اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. پہلا باب جو باندھا ہے کتاب التوحید میں امام بخاری نے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلی دعوت یہ اپنی امت کو توحید کی دی ہے. دوسری روایت سے لے کر 22ویں روایت تک امام بخاری نے صفات کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے صفت کلام اس کے بعد روایتیں لائے ہیں، پھر خلق کے بارے میں لائے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں روایتیں لائے ہیں. وزن دیا ہے، اپنے فکر درست کرو. اور اللہ کی صفات کے بارے میں بھی بگڑے ہوئے اور منحرف جو ہے جذبات دنیا میں موجود ہے. کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، معطلہ. کچھ لوگ کہتے تھے صفات تو ہیں لیکن انسانوں جیسی ہیں، مشبہہ، یہی کہتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ صفات تو ہیں لیکن مشترک ہیں، وہ صفات اللہ میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، ممثلہ ایسے ہی کہتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں صفات تو ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں تعویل کرنی پڑے گی، معولہ. ہاتھ تو ہیں لیکن نہیں انسان جیسے نہیں. اس ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں قوت ہے. اور پانچواں بگڑا ہوا نظریہ، وہ کہتے تھے اللہ کی صفات سے اپنے مقصد کی بات نکالو. جادو کا تذکرہ قرآن میں آیا، اس کا مطلب ہے اللہ کو جادو بھی آتا ہوگا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اپنے جیسا کوئی رب بھی پیدا کر سکتا ہوگا. یہ الہادی نظریات کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری نے وزن دیا ہے کہ اللہ کی صفات کو مانو، مبنی بر حقیقت مانو، تشبیہ کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تمثیل کے بغیر، تکییف کے بغیر. نہ اس کی مشابہت ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ اور تمثیل بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی کیفیت ہی کوئی بیان کی جا سکتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محبت اور نفرت کو بھی وزن دیا ہے. اور یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے. کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے وہ میرے مدرسے میں پڑھتا ہے. کسی سے نفرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ میرا دشمن ہے. انہوں نے محبت اور نفرت کا جو وزن کیا ہے وہ دلیل سے کیا ہے. امام بخاری نے نہ گالی دی ہے نہ برا بلا کہا ہے، اور عالم کہتے ہی اس کو ہیں، انہوں نے باب باندھ دیا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن. شہروں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہو سکتا ہے. روایت لے کے آئے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد جو جمعہ پڑھایا گیا جواسہ بستی بحرین کے اندر بستی میں پڑھایا گیا، اور کوئی بات نہیں کی، وزن دے دیا ہے کہ لوگوں یہ نظریات ہیں، کسی کو برا بلا نہ کہو. نظریہ صحیح کیا ہے؟ وزن. اللہ کے رسول نے دیہات میں بھی جمعہ پڑھا ہے، شہر میں بھی پڑھا ہے. مالکیہ کہنے لگے کہ کسی کو جمعے کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے جو بچہ ہے، جو عورت ہے، جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ کیا کرے؟ امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، باب باندھ دیا ہے، باب الرخصۃ ان لم يحضر الجمعہ. جو بندہ نہیں آ سکتا جمعہ پڑھنے اس کے لیے رخصت ہے. اور روایت لے آئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بچے پہ تو اور عورت پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے. شافعیہ کہنے لگے کہ جمعہ جو ہے جب تک 40 لوگ مسجد میں نہ بیٹھے ہوں جمعہ نہیں ہوتا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ سلامت رکھے بعض مسجدوں کے ذمہ داروں کو
مسجد بھری نظر آتی ہے، اگر یہ شرط لگا دیں تو بہت ساری مسجدوں میں تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے 40 بندے کب بیٹھے ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے، باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعہ فصلاة الامام ومن بقی جائزہ۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ اگر 12 صحابہ پہ خطبہ ہو سکتا ہے جمعہ تو یہ شرط لگانے کا معنی کیا ہے؟ برا بلا بھی نہیں کہا، وزن دے دیا۔ وَإِمَّا